السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه۔ یا الہی تو ہمیں عمل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے تاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محبت نال، ذوق نال، بلند آواز نال ذرا درود شریف نماز والا پڑھو۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، بیان پنجابی دے اندر یا اردو دونوں ہی چلن گے، دونوں ہی۔ توجہ ذرا میرے وال رکھ۔ تساں حضرات جانتے ہو کہ جامعہ طیبہ دا سالانہ تبلیغی تعلیمی اصلاحی پروگرام ہے محفل حسن قرات، ملک دے مشہور و معروف قراء دی تلاوت اور زیارتاں، شیخ القراء، زینت القراء، استاذ القراء، محبوب القراء قاری عطا الرحمان صاحب عابد نے حکم فرمایا، میں بیماری دے باوجود، معذوری دے باوجود تساں حضرات دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا۔ شاید تساں حضرات نو اس چیز دا علم نہ ہوئے، اج تو تقریباً 3 سال پہلا نماز مغرب تو بعد مسجد دے اندر شیعہ نے مینوں 16 گولیاں ماریاں، 3 میرے ساتھی شہید ہو گئے۔ میں طویل علالت، بلکہ ہن بھی میں بیمار ہاں، لیکن چونکہ قاری صاحب دا حکم سی میں حاضر ہو گیا۔ تسی مینوں صرف 15 منٹ دے دیو تے پھر اللہ نے فضل فرمایا میرا ذوق بڑھ جائے گا، تہاڈا شوق بڑھ جائے گا۔ ہن ذرا توجہ کرنا، تھوڑے تھلے گنا دیکھ لو بھی ذرا۔ قرآن پاک دی عظمت اور او دی شان۔ بچہ جدوں پیدا ہوئے ماں باپ نو اس وقت بھی خوشی ہوندی ہے تے جس ویلے بچہ درسگاہ دے اندر پہنچے ادوں بھی خوشی ہوندی ہے تے جدوں او دی دستار بندی ہوئے ادوں بھی خوشی ہوندی ہے۔ علماء بیٹھے نے، قراء بیٹھے نے، ختم قرآن تے جیڑی دعا کیتی جاوے عرشاں والا اس دعا نو نگد ہی قبول فرما لیتا جائے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر ادھر نہ ویکھو حضرت جی میرے وال ویکھو، پتہ نہیں ہے دروازے تے کھلیاں ونڈ ہو رہی ہیں یا کی، خدا دا نام جے جلسہ برباد نہ کرو۔
لے نہ سننا ہوتا ہے نہ سنن دندے. میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ تسی کی کہنا اج کل کی کردا ہوندا ہے؟ عرض کیتا سونیا قرآن پڑھدا. فرمایا قرآن پڑھیا کر، اگر قرآن پڑھدیاں تیری موت آ گئی، تیری قبر تے رحمت والے فرشتے اس طرح آیا کرن گے جویں حاجی احرام بن کے میدان عرفات وال جاتے ہیں. قرآن پڑھنا بھی سنت تے قرآن سننا بھی. تساں قرآن کو لو قرآن سن رہے ہو، اے میرے محبوب دی سنت زندہ کر رہے ہو. کیوں کہ سرکار اپنی جماعت دے قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بلا کے آکھدے سن کعب مینوں قرآن سنا. حضور نازل تواڈے تے ہویا میں کیویں سناواں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اج یار دی زبان تو قرآن سنا. صحابی فرماندے نے میں حضور دیاں اداماں دے اندر، وفاواں دے اندر، تمناواں دے اندر، دعاواں دے اندر قرآن جو پڑھنا شروع کیتا، انوارات دی بارش جو ہوئی تے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، اکھاں ابل پئیاں، داڑھی مبارک تر ہو گئی. دوسرا صحابی کہنے لگا میاں قرآن پڑھنا بند کر دے، آقا دی حالت تے ویکھ ذرا کی ہو رہی ہے. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تو پڑھدا جا قرآن، تیرے قرآن پڑھن نال مصطفیٰ دا ایمان تازہ ہو رہا جائے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جے دی بنیاد تے اسی زمانے دے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. قرآن دے اندر اتنے خزانے نے کہ جنہ خزانیاں دے نال اسی اپنے شہراں تے ملکاں نو آباد کر سکتے ہیں. قرآن مجید ایسا نور ہے کہ جس نور دی برکت نال اسی ضلالت اور گمراہی دے اندھیرے دور کر سکتے ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جے دے سینے چ چلی جاوے اس سینے نو اے فیر پروف بنا دیندا ہے. دنیا دی اگ تے درکنار ہو دے تے جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کردی. اچھی ذرا تجھے سبحان اللہ کہو گے نا کاری احسان نیڑے نیڑے ہوندا جائے گا ذرا. ہاں جی وقت میں بھی اللہ دے فضل نال تہاڈا ضائع نہیں کرنا. توجہ میرے وال ذرا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اے دے اندر سینکڑوں نہیں ہزاراں ایٹم بمباں نالوں بھی زیادہ طاقت موجود ہے. شرط ہے کہ ذرا طالبان طرح آزما کے تے دیکھو. اچھی ذرا. قرآن بڑی عظمت والی کتاب، بڑی شان والی کتاب ہے. سنو ذرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے نے. وادی نخلا صبح دا وقت ادھروں جنات دی جماعت دا گزر ہویا. آقا دی زبان تو کلام سنیا، اوتھے بریکاں لگ گئیاں، رک گئے. مؤثر آواز، دلکش آواز، میٹھی آواز. قاری انوار الحسن پڑھے تسی سبحان اللہ آکھ دیو. او کتنا عجیب منظر ہوئے گا جدو میرا محبوب قرآن پڑھدا ہوئے گا تے جنات سبحان اللہ کہندے ہون گے. نماز دے اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے، ادھروں جنات سن دے رہے، دلاں چ قرآن اتردا گیا، کفر نکلدا گیا، اسلام دیاں کندیلاں روشن ہوندیاں گئیاں. قرآن سن دے گئے، ایمان اندر داخل ہوندا گیا. کوئی 10 منٹ قرآن سنیا تے ایک جن کہن لگا ما احسانا حاذل کلام، وہ کلام کتنا سونا پیا پڑھدا جے. دوسرا جن کہن لگا اگر کلام سونا ہے ما احسانا حاذل قاری، ذرا قاری دا چہرہ ویکھ کے رب نے انہوں کتنا سونا بنایا جے. سمجھ آ رہی پنجابی کہ پشتو شروع کر دے ماں. غازمہ برگئی دا یور سر سخی دا پا اصل دا اچائی دا غازمہ برگئی دا دا شادو دا دا خارو دا. کیوں بھی خان صاحب یہ شروع کر دو. گجرا والے چرین والیو قرآن بھی سونا تے پڑھن والا بھی سونا. یہی تو میں مسئلہ دسنا ہے قرآن اور صاحب قرآن. جیڑے لوگ آکھ دے نے
کہ اے سرکار نو نہیں من دے اوے اسا قرآن نو بھی من دے تے صاحب قرآن نو بھی من دے ایک قرآن ہوئے جنوں متن آکھدے نے ایک قرآن شرع ہے میرا ایک قرآن علم ہے آقا عمل نے ایک قرآن ذکر ہے آقا مذکر نے ایک قرآن علم ہے آقا عمل نے ایک قرآن خاموش ہے محمد بولدا ہویا قرآن ہے ایک قرآن واعظ ہے کملی والا واعظ بن کے آیا ایک قرآن ہدایت بن کے آیا اور دوسرا قرآن ہادی بن کے آیا ایک قرآن نور بن کے آیا محمد سراج منیرہ بن کے آیا ایک قرآن رحمت بن کے آیا اور محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ایک قرآن تیریاں الماریاں دے اندر پیا ایک قرآن عائشہ دے حجرے چ پیا سیرت امی عائشہ صدیقہ سیرت امی عائشہ صدیقہ جاؤ 15 منٹ ہو گئے چھٹی نہیں اگر ابتدا بھی نہیں ہوئی جامی صاحب ہاں تسی ساڈے وال بھی ویکھیا کرو نا ایک بنگلہ دیش تو چل کے آ ایک بیماری اور معذوری دے باوجود تے ساڈا ذوق اتنا کہ اسی کوئی ادھر ویکھی جاندا کوئی ادھر ویکھی جاندا انج لگدا جویں بدانے دے انتظار وچ بیٹھے میں بہت کچھ تانوں سنانا ہے کہو انشاءاللہ لیکن زیادہ وقت بھی نہیں لینا قرآن سنیا جنات نے قرآن بڑا سونا انہیں کیا پڑھن والے بنوے الحمد تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن سیرت مصطفیٰ سر تو لے کے پیراں تک سارا قرآن نہیں وجود محمد صورت قرآن دے نہیں سمجھ آئی تو سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا کتنا سونا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا غلط آنکھ دینے کا من دے نہیں علماء دیوبند عقیدے کملی والا آیا جو رزیل تھے وہ شریف بن گئے کملی والا آیا جو بزدل تھے وہ بہادر بن گئے جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے جو بوریا ایش پرست تھے وہ بوریا نشین بن گئے جو بد اخلاق تھے وہ صاحب اخلاق بن گئے جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے جو رہزن تھے وہ رہنما بن گئے وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے مکے میں گئے حاجی بن گئے محمد کو دیکھا صحابی بن گئے میں نہیں مانتا نا اور تو لوا نعرہ ہوں مڑے آدھے نے پیچھے ہوں جاؤ کرا نا چھوڑ دو دروازہ ذرا لوگوں آ لین دو آ جاؤ آ جاؤ جاؤ 15 منٹ تے ہو گئے انگریزی شروع کر دیں کیوں بھائی سبحان اللہ قاری صاحب کہتے ہیں فضائل قرآن سنانا ہے نا ذرا اے فیٹ کیٹ اینڈ اے فیٹ رائٹ اینڈ اے فیٹ ڈاگ اٹ از دی بلیک پگ نو اٹ از دی بلیک ڈاگ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ از ونڈر وٹ یو آر تم فخر کرتے ہو کہ میرا بیٹا LLB ہو گیا تم فخر کرتے ہو کہ میرا بیٹا PhD ہو گیا تم فخر کرتے ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈبل MA
سینے میں محمد کے قرآن کے 30 سپارے جا چکے ہیں۔ اج مر جاویں تو پورا PhD دا کورس تیرا پتر تیری قبر تے کھلو کے پڑھ دے ایک نیکی دا اضافہ، تے بچہ قرآن پڑھن والا بسم اللہ ہی پڑھ دے تیری قبر جنت دا باغ بن جائے گا۔ جاؤ تفسیر بزاوی اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو، اس بستی کو تباہ کر دو۔ جبریل تیاری کر کے جاتے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد اللہ فرماندے نے واپس آ جا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے کہ اس بستی دے اندر ایک بندے نے سورہ فاتحہ جو پڑھ لئی ہے، او دی برکت نال میں ساری بستی تو اپنا عذاب ہی چک لے آ جائے۔ ایک بندے نے تے ایتھے 15 بچے فارغ ہو رہے ہیں، او مدرسہ ویکھو، او ویکھو، او ویکھو، کئی تے تھالیاں ہی صفا کرتے رہتے ہیں، بچے گھٹ پڑھاتے ہیں۔ اسی کہنے ساڈا نتیجہ دیکھو، فلاں 60 بچے فارغ، فلاں 100 بچہ فارغ، فلاں اتنے بچے فارغ۔ وہ کہتے جی ساڈے والے بھی دیکھو اسی کنیاں پلیٹاں صفا کیتیاں۔ توجہ میرے وال رہے ذرا ہلے میں سٹارٹ ہو رہا، کہو سبحان اللہ۔ گڈی پلیٹ فارم میں نکل رہی ہے، ذرا توجہ کرو ذرا، مانتے نہیں آخر۔ ہاں ایک جگہ میں 2.5 گھنٹے حضور دی شان بیان کیتی، ایک بابا کہندا مولوی جی قرآن تے سونا پڑھدے ہو، شعر بھی سناؤندے ہو، تسی تقریر بھی چنگی کردے ہو، پر تسی نبی نو نہیں ماندے۔ میں کہا اور تیرے بڑھے نو ماندے؟ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ہمارے پیروں کا عقیدہ، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے درخت کلمے بنا دو، سمندر سیاہی بنا دو، زمین و آسمان کاغذ بنا دو، نوری بٹھا دو، ناری بٹھا دو، خاکی بٹھا دو، شان مصطفیٰ لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ختم ہو جائے گا اور کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والوں کے ہاتھ جواب دے جائیں گے۔ میرے محبوب دیاں زلفاں دے اندروں ایک زلف دی شان بھی نہیں لکھی جائے گی۔ تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ تواڈے سارے دے گلے چ اونی طاقت نہیں جنی گلے آپ صاحب، اے حلوے دی برکت ہے نا، کہو سبحان اللہ۔ جڑا سڑدا سڑدا رہے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو؟ کون تھا؟ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ اونچی ذرا، کادا اختلاف ساڈا عقیدہ۔ کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اونچی ذرا تھوڑا جا، لو ایک اور جلوہ تو انہوں نے قرآن پاک دے اندر 7 منزلہ نے، کنیاں؟ قرآن پاک نو اٹھا کے ویکھو، اے دے اندر 7 منزلہ نے۔ قرآن مجید دے اندر 30 سپارے نے، قرآن پاک دے اندر 114 سورتاں نے، 93 مکی نے، 21 مدنی سورتاں نے، قرآن مجید دے اندر 551 رکوع نے۔ سبحان اللہ۔ ہن پریشان ہوئے بیٹھے نے کہ مولوی کی کر رہے ہیں؟ 551 رکوع نے۔ قرآن مجید دے اندر 6666 آیات نے۔ قرآن مجید دے اندر 770 مداں نے۔ قرآن پاک دے اندر 1274 شداں نے۔ قرآن پاک دے اندر 30 سپارے نے۔ اور گجراں والے جرین والیو، قرآن پاک دے اندر 14 سجدے نے۔ قرآن پاک دے اندر 21 لاکھ
21 لاکھ کنے؟ ہاں 3,21,250 حروف نے. اے حروف نہیں، اے قرآن دے حروف نہیں، اے محمد دی سیرت دے پروف بھی نے. اچھی کہو سبحان اللہ. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے تے کدی نہ دوزخ جاوے. کہو سبحان اللہ. کتھوں لیاواں میں قرآن پڑھنا لے؟ جاؤ پڑھ کے ویکھو. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک 7 دنوں حفظ کر لیا سی. 7 دنوں میں قرآن حفظ کر لیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کیا. حضرت مدنی نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کیا. امام مالک محمد رحمت اللہ علیہ نے 999 کتابیں لکھی ہیں. ایک ان کی کتاب کا نام مبسوط ہے. انگریز نے اس کتاب کو پڑھا. پڑھنے کے بعد ساتھیوں سے کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا بات کیا ہے، کیا کر لیا تو نے؟ اس نے کہا چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کا حال کیا ہوگا. 10,000 اس کتاب وچ مسئلے لکھے. کتھوں لے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ 1 رکعت میں 15 سپارے قرآن کے تلاوت کر جایا کرتے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے تھے، مغرب کی اذان کے وقت ختم کر دیتے تھے. پوچھ لو اپنے علماء سے کتوں لیا میں لوگ قرآن پڑھ دینے صحابہ تے آسمانہ تو ستارے کا دے رحمت دے فرشتے آ رہے ہیں. صحابہ فرماندے نے توجہ میرے وال آپ پٹھانا نو جگہ دے دو تھوڑی جی، مدرسے بہت بدلتے نے. کہو سبحان اللہ. جدھر جاندے نے ایک باری پڑھ دیندے نے، جدھر نکل سارے بسترے چ ہم جا رہا ہے کرنا. بس ہمارا میں کہا گانے ہمارا جی نہیں لگتا کر. توجہ میرے وال ذرا، توجہ میرے وال. تھکتے نہیں گئے تسی؟ اچھا ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک گئے. ساڈے شہر مردہ، صحابہ دے وقت شہر زندہ سن. صحابہ فرماندے نے ادھی رات دے وقت جدوں اسی گھراں دے اندروں نکل کے مسجد نبوی وال جاندے سی، جس گلی جو اسی گزردے سی اس گلی دے ہر مکان دے اندروں رات دے 3 بجے 2 بجے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. لو میں مختصر کر رہے ہیں، ایک تانوں گل سناواں عظمت قرآن. مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت، انہوں نے واقعہ بیان کیتا. انہوں کو کسی بزرگ نے سنیا، میں انہوں کو سنا. ہندوستان دے اندر توجہ، ہندوستان دے اندر میاں بیوی نے فیصلہ کیتا کہ بچے تے ہوئے نہیں، پیسے جوڑیے حج تے چلیے. اللہ تانوں بھی لے جائے. حج تے چلیے، پیسے جوڑے 500 روپے جوڑ لے. ادو 500 2 بندے حج کر لیندے سن. تے پیسے جڑ گئے، ارادہ ہو گیا. گلی دے اندروں ایک بندہ قرآن ویچدا ہویا نا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن لے لو، اللہ دی کتاب لے لو. انہاں جوڑے نے فیصلہ کیتا کہ حج بعد وچ کر لواں گے، پہلا اللہ دی کلام تے لے لئیے. اتنی محبت سی. باہر نکلیا بابا نس گئے. قرآن ویچن والے نوں کہن لگا بھی تو قرآن اللہ دی کتاب ویچدا؟ انہیں کہا ہاں. جیڑی جبریل لے کے آیا؟ انہیں کہا ہاں. جیڑی حضور دے دل تے نازل ہوئی وہ؟ انہیں کہا ہاں. جیڑے اللہ پاک دے منہ چ کلام نکلی؟ انہیں کہا ہاں. انہیں کہا تو بابا بڑی کوئی عظمت والا ہے تو بڑی محبت ہے. انہیں کہا تو اللہ دا کلام ویچدا؟ انہیں کہا. انہیں کہا تو لینا ہے؟ بابا کہنے لگا ہاں. تیرے کول پیسے ہے گا؟ وہ کہندا میرے کول 500 روپے. ادو 2 آنے دا قرآن آندا سی. میرے کول 500 روپے ہے. وہ کہندا چنگا پھر میں تینوں رعایتی قیمت تے 500 دے دیاں گا. تسی سمجھے نہیں میں کی کہنا. انہیں کہا اینی جو ہے دل وچ محبت ہے اور اینی چاہت نالے پوچھ رہا کہ اللہ دی کتاب جبریل لے کے آیا، چلو جی میں تینوں 500 بھی دے دیاں گا. انہیں کہا مینوں منظور. اللہ 500 دیتا، قرآن لے کر لے آندا. ہن میاں بیوی سوچ رہے نے کہ اللہ دا کلام رکھیے کتے؟ کرتے جگہ نہیں رکھی ہے کتے؟ کوٹھے تے الماری دے اندر؟ سوچو بچار.
علماء لکھتے نے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا کہ فیصلہ اے ہو گیا کہ ادھی رات سر تے میں قرآن چوک کے کھلواں گا، تو سو جا، پھر میں سو جاواں گا، اللہ دی بندیے پھر تو سر تے رکھ کے ساری رات قرآن کھڑی رہی۔ ساری رات گزر گئی، گجرا والے چ رہن والیو، کدی او کلام سر تے رکھ لیندا ہے، او سو جاندی ہے، پھر او سو گیا، اونے اللہ دی کتاب نو سر تے رکھ کے اسی طرح رات گزاری۔ مولانا فرماندے نے رب نے اس قرآن دی عظمت اور احترام اور برکت دی وجہ نال رب نے صبح دے وقت خامد نو بھی قرآن دا حافظ کر دیتا تے بیوی نو بھی حافظ کر دیتا۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ ہم کہندے نے مولوی جی اسی نہیں اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا، بھوکے مر جان گے، انجینئر بناواں گے، ڈاکٹر بناواں گے، تے اسی نہیں حافظ بنانا۔ اچھا بھائی میں تو ہاتھوں پوچھدا، مینوں رب دی قسم کھا کے دسو کدی کوئی با عمل عالم بھوکا مرے؟ کدی با عمل حافظ بھوکا مرے؟ ڈاکٹر تے مر جاندے نے، انجینئر بھی مر جاندے نے، مولوی با عمل ہوے بھوکا 7 مولوی حلوہ کھا رہے سن، کنے 7 مولوی حلوہ کھا رہے، 6 مر گئے، اور 7واں کھائی جاوے نالے روئی جاوے، نالے کھائی جاوے نالے روئی جاوے۔ انہوں لوکاں نے پوچھا پنڈ والے نے روندا کا دلی، کہندا مر میں بھی جانا، حلوے کا کی بنوں گا؟ مولوی بھوکے مر سکتے ہیں؟ دسو خدا دی قسم ہے، جدوں تک طالب علم پڑھتا رہندا نہ انہوں دال دی قیمت دا پتہ، نہ گھیو دی قیمت دا پتہ، نہ گوشت دی قیمت دا پتہ، روٹی کپڑا مکان مفت، اللہ دے قرآن دی برکت نال کہو سبحان اللہ۔ قرآن دی عظمت ویکھنی ہے گجرا والے آلیا، رمضان آ رہا ہے، صدر تاڑر پیچھے، مشرف پیچھے، گورنر پیچھے، وزیر پیچھے، قرآن دی عظمت موچی تیلی ترخان دا پتر اگے کھلو پیچھے، وہ علیحدہ گل ہے، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، جدو نماز ہو جاندی اگے سے امام دے اللہ اکبر، ایدا ہی ہے نا، ادو سانو من لیندے، مولوی نہیں بنانا، بھکے مر جان گے۔ ہاں تسی تے عالم لوگ سارے کاری بیٹھے ہو، سنت رسول تہاڈے چہرے تے چمک رہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نو سارے جان، انہاں دے والد فوت ہو گئے سن، تے ماں نے کہا جا دھوبی دا کام سیکھ کے آ۔ کی کیا؟ دھوبی دا کام سیکھ کو 4 پیسے کران۔ جدو سیکھن واسطے جا رہے رستے جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نال ملاقات ہو، وہ کہنے لگے میرے والا علم سیکھ لا، ہنر سیکھ لا، میرے والا کام سیکھ لا، چنگا رہ جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی آخرت۔ ماں نو جا کے سمجھاؤ دی گل ہی نہ سمجھ آئی، حضرت نے خود جا کے سمجھایا کہ میرے والا ہنر سیکھ لین دے بچے نو، ایک وقت آئے گا کہ تیرا پتر پستے دا بنے ہویا فلودہ کھایا کرے گا۔ تھوڑے منہ بھی پانی آ رہے ہیں، مل جائے گا انشاءاللہ، پستے دا بنے ہویا فلودہ کھائے گا۔ انہوں گل سمجھ آنے کہ اچھا حضرت پڑھ دے رہے، اللہ نے اتنا علم عطا کیتا، پھر چیف جسٹس بنے، پھر ہارون الرشید آپ دی محفل چاہ کے بیٹھتا سی، تو ایک دن کہنے لگا حضرت تسی درس دیتا ہوں بیٹھے رہنا، ضرور میں کروں ہو کے آیا۔ ہارون کر گیا، جا کے اتوں ایک بالٹی لے آندی تے پیالے چ پا کے جناب جس ویلے حضرت نو پیش کیتا، بڑی لذیذ چیز، تے حضرت پوچھن لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مینوں بھی ایک کدی کدی ملدا ہے، یہ پستے دا بنیا فلودا ہے، لیکن حضرت علمی مقام دی وجہ نال میرے گھروں تانوں روزانہ یہ ملیا کرے گا، کہو سبحان اللہ۔ جاؤ جاؤ علماء، امام سالم رحمہ اللہ کو پڑھ کر دیکھو، 300 درہم میں فروخت ہوئے، جب علم پڑھ لیا، قرآن سینے میں گیا، حدیث سینے میں آ گئی، پھر اللہ نے اتنا مقام عطا کر دیا کہ وقت کا بادشاہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ بوئے پہ کھڑا ہو گیا، حضرت اجازت؟ فرمایا علمی مشغولیت کی وجہ سے میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، واپس چلا گیا۔ انہیں تھے بڑی عجیب گل کی تھی، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے
کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. علم نو کہہ رہے ہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے. علم قرآن حدیث دا پڑھنا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں. کہو سبحان اللہ. جیت گئے تد کامیابی، ہر گئے تد بھی کادی کامیابی. ساری زندگی طالب علم رہے تد بھی کامیابی. قرآن حضرت قرآن سناواں تھوڑا جا بولو. میں ڈردا بیٹھا کیونکہ اتنے وڈے وڈے کاری سن کے مخرج دی غلطی نہ ہو جائے. کہن جی مولوی قرآن کداں دا پڑھی جاندے نے. بھئی قاری صاحب نے بس نا انج سمجھ لو کہ ریشم دے نال میرے جیسے ٹاٹ نو لا دیتا. اے کاری پھول نے، اسی تے انہاں دی پتیاں، اے چن نے، اسی انہاں دے ستارے ہیں. خدا دی قسم اے مدرسیاں دی برکت ہے، قرآن دی برکت ہے کہ حضور دے معجزے دا اے مظاہرہ کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. کئی کہندے سن بند کر دے، اللہ نے کہا تانوں کر دیاں گا. نہیں سمجھے تسی؟ انہوں نے کہا بند کر دو، اللہ نے کہا تو چل. قرآن پہ عمل کرو گے. اینو کتے قرآن دی محفل دے ٹیکے لگ جاندے نے 2-4 تے پھر نہ اداں دا کم کردا. انہیں کہا قرآن کے مدارس بند کرو. مدرسے والے نے معصوم بچیاں نو بٹھا کے سورہ یاسین پڑھا دیتی. کھڈے لان لگ گیا، ملاقات ہی کوئی نہیں. کہو سبحان اللہ. کتے وزیر اعظم، کتے اسیر اعظم. میرے وال توجہ کرو. میں کل چنگ بھی کہہ کے آیا کہ مشرف صاحب باقی سارے تیرے حوالے، اے شہباز شریف تے نواز شریف ذرا سپاہی صحابہ دے حوالے. کلثوم نواز بیان دے رہے، رنگ پیلا ہو گیا، وزن کٹ گیا، سری کھروڑے نہیں ملتے. تو 2 ہفتہ رہے، تیرا وزن کم ہو جائے، تیرا رنگ پیلا ہو جائے. اعظم تارک دی کڑوالی والی اور میرے والوی ویخ میں 4.5 سال بیٹھی رہی. قرآن دے حافظاں نو جیلے چوں کڈ کے پولیس مقابلے. اللہ نے فرمایا تو میرے قرآن نال ٹکرا رہے ہیں، جو میرے قرآن سے ٹکرائے گا میں تخت سے اتار کر تختہ دار پہ لٹکا دوں گا، وزیر اعظم ہوگا، اسیر اعظم بنا دوں گا. اور تیری کیا قدر و قیمت ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھنے والے طلبا تمہیں اپنی جوتی کی ناک سے ٹھکرا دیں گے. تو کیا ہے، ہمارے طالبان کو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تو سپر پاور نہیں ہے، سپر طاقت وہ سینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن موجود ہے. نعرہ نہیں لگتا تھوڑا چسدا. اور سن لو یار بس کرو. ایویں کتے دلی لے چنڈا ہی نہ لگ جائے. حالے تے قاری عطاء الرحمان صاحب نال اسی انشاءاللہ انہاں دی قیادت دے اندر جہاد کردے کردے انڈیا جانا ہے تے گنگا تے وضو کرنا ہے تے جمنا تے غسل کرنا ہے تے قطب مینارے تے اذان دینی ہے تے پھر با جماعت نماز انشاءاللہ دہلی دی جامع مسجد وچ پڑھنی ہے تے بہناں دے سراں تے دوپٹے اوڑھنے نے تے انشاءاللہ اسلام دا جھنڈا لال قلعے تے لا کے آواں گے تے جے اداں دے نعرے رہے تے انشاءاللہ گجرانے دا پھاٹک بھی ٹپاں گے. مینو رہن دے تو لے. فروقی صاحب ایک باری تقریر کر رہے ہیں علامہ زہر، ایک بچوں اٹھ کے کہنا تیرے خون سے انقلاب آئے گا. لے زندہ نے کہنے لگے ہٹتے ہی نہیں. خدا دی قسم 16 گولیاں کھا لی، حالے میں پیچھے ہی پھرتا. 10 منٹ میرے تے گولیاں چلاندا رہے، مر گیا کہندا. اللہ نے کہا جنوں میں نہ مارا تو کون؟ 14 واری میں جیل گیا.
اور 14 واری رب نے مینوں مدینہ دکھایا جائے. سبحان اللہ. اچھی کہو سبحان اللہ. تم مولویت سمجھے ہی نہیں ہو. میاں صاحب مولویت مالداروں کی چاکری کا نام نہیں. تو جنوں ساری زندگی پالیا سی تیرا تو وہ بھی نہ بنے. تمہیں نہیں پتہ لگتا. انہیں کیا میں بھی تیرا نہیں. ایک ٹبر ایسا سی انہوں نے کہا تبلیغی جماعت والوں کو مسجدوں سے نکال دو. اللہ نے کہا میں مکے مدینیوں تو کٹ دیا. نہیں سمجھے تو سمجھ گئے. ہوں تے چہرے تے رونق آ رہی. کہو سبحان اللہ. مولویت تیجے کھان والے کا نام. مولویت ساتے کھان والے کا نام نہیں. 40ویں کھان والے کا نام نہیں. مولویت مالداروں کی چاکری کا نام نہیں. ٹھیک ہے کچھ مولوی وکتے بھی نے لیکن اللہ کا فضل ہے علماء دیوبند نہ بکے نے نہ چکے نے تے نہ انشاءاللہ چکن کے. کہو انشاءاللہ. حکمرانوں باطل پرستوں سن لو. مولویت پیغام نبوت کا نام ہے. مولویت مقام صحابہ کی عزت و عظمت کرنے کا نام ہے. مولویت حق و صداقت کا نام ہے. مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے. مولویت سنو مولویت سعید ابن جبیر کی عظیمت کا نام ہے. تسی ٹلے پہ گئے ہو میں نہیں پہنا لے ٹلا. مولویت امام مالک کی عظیمت کا نام ہے. امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے. ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے. مولویت مولانا قاسم نانوتوی کے علم و حکمت کا نام ہے. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کا نام ہے. محمود الحسن کی غیرت کا نام ہے. مولویت مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے. مولویت انور شاہ کشمیری کے حافظے کا نام ہے. مولویت میرے دوستو مولانا عبید اللہ سندھی کی سیاست کا نام ہے. مولویت حسین احمد مدنی کی عظیمت کا نام ہے. مولویت مفتی محمود کی سیاست کا نام ہے. مولویت مولانا احمد علی لاہوری کی ولایت کا نام ہے. مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے. مولویت مولانا حق نواز کی جرأت کا نام ہے. نہیں ٹھہر جا ذرا. مولویت طالبان کا نام ہے. مولویت اسامہ بن لادن کا نام ہے. مولویت ملا مجاہد عمر کا نام ہے. مولویت مولانا ملا مجاہد عمر کا نام ہے جنہوں نے روس کے ٹکڑے کر دیے. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتلا دیا ہم چٹانے ہیں. چٹانوں سے جو ٹکرائے گا پرزے بن کر وہ فضاؤں میں بکھر جائے گا. مولانا فضل الرحمان مولانا اعظم طارق اور سمیع الحق تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ امریکہ کے بل کلنٹن کے دفتر کے اوپر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر ہم آئیں گے. اونچی کہو انشاءاللہ. صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم صحابت عثمان غنی حضرت حیدر کرار ریاست حضرت امیر معاویہ سیرت حضرت امی عائشہ صدیقہ برین علماء دیوبند برین علماء دیوبند عظمت قرآن. توجہ میرے وال رہے ذرا. جو کہو تو میں بس کر دینا جمہوری دور ہے نا. تسی گھروں جلدی جانا ہونا سویرے جمعہ بھی پڑھانا ہے. اونچی تو قاری صاحب آ رہے ہیں. توجہ میرے وال دیکھو. قرآن بھی سنیا کرو تو قرآن جو نکلنے والے موتی بھی ذرا. توجہ میرے وال ذرا. قرآن پاک صدیق اکبر نے پڑھا 13 بندے نے کلمہ پڑھا. آواز نہیں آئی. لو منظر دیکھو پھر میں آنا انشاءاللہ گیڑا کٹ کے. کہو انشاءاللہ. اے جا رہے ہیں جناب کدھر تلوار ہاتھ دے اندر اکھاں سرخ لال بڑے غصے دے اندر رستے جو حضرت نعیم مل گیا کدھر جا رہے ہیں. انہیں کیا میں بانی اسلام نو مکان لے جا رہے ہیں کیوں کہ قرآن پڑھ کے ایک دوسرے تو الگ کر رہے ہیں. حضرت نعیم کہن لگے ادوں ادھر بعد جائیں پہلا اپنی بہن اور بہنوئی دا گھر تے ویکھ حضور دے مدرسے دی شاخ ادھر بھی کھل چکی جے. اے قیامت تک کھلدی ہی رہنی ہے نا. اے بند ہو سکتی ہے نا دسو. لو جی نا ساڈے نال بھائی ایویں ویر لین دی تینوں ضرورت کوئی نہیں. اتنے گھرے بیٹھے رہے اسی تے گھر بہ کے یاسین پڑھتے تے بابا جی ادو ہی. توجہ میرے وال ذرا ادھروں جناب
گھر چلے گئے، دروازے تے پہنچے، اندروں قرآن دی آواز آ رہی، دروازہ کھلوایا، مختصر کر رہے ہیں، دروازہ کھلایا، اندر چلے گئے، بہن نو کہنے لگے او بہن او ہمشیرہ میں سنیا تو کلمہ پڑھ لے، تو حضور دے غلامت شامل ہو؟ انہیں کہا ہاں جی، تے تو پوچھیا بھی نہیں؟ انہیں کہا جدوں قریب المرگ مریض نو مسیحا مل جاوے پوچھن دی کیڑی لوڑ، جدوں متلاشی نو منزل مل جاوے پوچھن دی کیڑی لوڑ، جدوں پٹکے ہوئے نو رہبر مل جاوے انہوں پوچھن دی کیوں لوڑ، جدوں انے نو 2 اکھاں مل جان، یہ تو سمجھ دیو نا، انہوں پھر پوچھن دی کی لوڑ؟ ماریا لو لوہان کر دیا، میری طرف دیکھو، توجہ ادھر ادھر نہ، لو لوہان کر دیا۔ ہمشیرہ فاطمہ کہنے لگی ویرا جس ماں دی چھاتی تو دودھ پی گیا اتوں ہی میں پی کے، قرآن دے بارے میں بول رہے ہیں، اتوں ہی میں دودھ پی کے آئی ہوں، تو بھی خطاب دا پتر، میں بھی خطاب دی تھی ہاں، جے تو کفر دی یاری نہیں چھڑ سکتا تے میں محمد دی تابع داری نہیں چھڑ سکتا۔ کیوں؟ میرا بدن تیرے حوالے، دل مصطفیٰ دے حوالے، میرے بدن دے اندروں خون تے نکل سکتا ہے، قرآن دی عظمتاں نہیں نکل سکتیاں۔ ویرا تیرے ہاتھ جواب دے جان گے، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، مجھے صداقت پہ ناز ہے، میں کٹ سکتی ہوں، مشن سے ہٹ نہیں سکتی، کیوں؟ توڑ دے گر ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ مارا کھا لیاں، خون نکل آیا، ویر کہنے لگا مینوں ذرا قرآن سناؤ، اونچی ذرا۔ بہن کہنے لگی ویرا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک ہے، جا پاک ہو کے آ، پھر میں تینوں سناواں گی۔ پاک ہو کے آ گئے، سنانا شروع کیتا، طٰہٰ ما انزلنا، ہائے کاش کوئی پڑھن والا قرآن تے ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری پڑھ دے، جیل دے اندر قیدی بیرکنج تڑپ دے پینے، اور سپری ڈنڈ کنڈا کھول کے آ گیا بخاری، میں تینوں تیرے نانے دا واسطہ دینا، ہن قرآن نہ پڑھی تو پڑھ دیں تے میرا کلیجہ پھٹدا پیا جائے۔ کوئی پڑھن والا تے ہوئے قرآن، قرآن پڑھن والا پڑھے حضرت جعفر نے قرآن، نجاشی دا کلیجہ پھٹ گیا۔ کملی والا قرآن پڑھے تو فیل بن دوسی دا کلیجہ پھٹدا پیا جائے۔ قرآن پڑھیا بہن نے، عمر دیاں اکھاں چانسو آ گئے، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی، کلام پاک کو سنتے ہی آنسو ہو گئے جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ اور پچھلے بھی بولن جائے رسے بیٹھے نے، تجھی کہو سبحان اللہ۔ قرآن سنیا، بہن وال ویکھیا، استقامت اور جرات وال ویکھیا، بس قرآن سن دے گا زیر ہو گئے، کفر نکل گیا، اسلام آ رہا ہے، ہاں جی، میل اتر گئی۔ شکار کرنے کے لیے آئے تھے، شکار ہو گئے، شکار کرنے کے لیے آئے تھے، شکار ہو گئے، طالب دیدار ہو گئے، محمد کے حبدار ہو گئے، خدمت نبی میں جانے کو تیار ہو گئے، ایسے گئے کہ آج تک مڑ کے نہیں آئے۔ کچھ ہی ذرا تو بھی ہونا، زمین بدلی زمان بدلی، مکین بدلے مکان بدلے، نہ میں بدلا نہ تو بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، زمانہ کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل، جیسے عمر بدلے، پوچھی ذرا، نہ بدلا ابو جہل تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ بدلو، انقلاب اپنے دل میں پیدا کرو۔ تواڈے قرآن سن سن کے کاریو لوگ بدل جاندے ہیں، تسی کیوں نہیں بدلتے؟
تواڈے کولوں قرآن سن سن کے لوکاں دے کلیجے ٹھنڈے ہو جاندے نے. تواڈے تے سینے چ قرآن ہے، صبح شام پڑھدے ہو، تو تواڈے چ انقلاب کیوں نہیں ہوندا؟ انقلاب لیاؤ. خدمت نبوی چلے گئے. اللہ نے ایسا قبول کیتا کہ اج تک مڑ کے اچھی بولو آئے نہیں. قیامت والے دن بھی اسی طرح اٹھن گے. کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، ساڈا تے عقیدہ ہے کملی والا اگر استاد ہے تے صحابہ شاگرد نے، کملی والا پیر ہے صحابہ مرید نے، کملی والا آقا ہے صحابہ غلام نے، کملی والا کمانڈر ان چیف ہے صحابہ او دے سپاہی نے، کملی والا اگر شمع ہے صحابہ او دے پروانے نے، کملی والا مالی ہے صحابہ او دے گل بوٹے نے، کملی والا اگر چن ہے صحابہ ستارے نے، رحمت دے فوارے نے، عجیب نظارے نے، جنتی سارے دے سارے نے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. سبحان اللہ. ساڈے اکابر نو ذرا پڑھ دے صحیح. یہ میں گل پھر سنانا تو جا حضرت مدنی نو پڑھ. میں خود مدینے تو دسیا کئی بار گیا، مدینہ چھڑ دے نہیں. میں قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود ویکھیا مدینہ. میں کہا حضرت واپس نہیں جانا؟ کہنے لگے نہیں. میں کہا اتنے کاروبار کر دو؟ قاری صاحب فرمان لگے کاروبار نہیں کرتا، میں تے ہن اس واسطے بیٹھا کہ موت یار دے قدماں چاہتا. میں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نو ویکھیا مدینے دے اندر کھڑکی کھول کے بیٹھے نے. میں کہا شیخ ہندوستان نہیں جانا، علماء انتظار کر رہے نے. فرمایا سب کچھ ختم کر کے آ گیا ہوں. میں کہا ادھر کی دیکھ دے ہو؟ فرمایا سامنے دیکھو. سامنے روضہ رسول نظر آیا. فرمایا اس انتظار میں بیٹھا ہوں، موت کا فرشتہ ہے تو آنکھوں کے سامنے حضور کا روضہ. تسی ایتھے ہی بنا لے سارا کچھ. چاچڑ وانگ شہر مدینہ قربان جاواں صدقے جاواں. میں قربان جانی ہے. میں کہا پوے مصیبت ہے ملتان جانی. صبح ہی اٹھ کے ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو اعلان کر بیٹھ کے ہوتے جزاک اللہ ماشاءاللہ. ایک پنڈ چ مولوی اعلان کرنے لگا حضرات ایک مائی نے آنڈا دیتا. لے تو چاہ پکا کے کھانا لی گل کر. قوم بے وقوف ہوئی اور کی ادھر ہی اعلان کرتے دسو منتے ہی نہیں ہے. میں کہا جا تینوں تے لوگ سنا دے ہون گے. میں خود جنت البقیع گیا، جنت المال آ گیا. جا جا خدیجہ دی قبر دے قدم ہیٹھا ویکھ کون ستا پیا. تیرے بزرگ وہ تو جان دے اتنے قید ہو جاندے. جا جا جنت البقیع جا. حلیمہ سعدیہ دے قدم دے، عثمان غنی دے قدم دے، حضور دیاں بچیاں دے قدم ہیٹھ ویکھ کون ستے پیا. کتے قاری شیر محمد نظر آئے گا، کتے تینوں جناب بدر عالم نظر آئے گا، کتے تینوں تھانوی صاحب دے خلفاء نظر آن گے. میں انہیں سارے بزرگاں نو پوچھا تانوں تڑپان واسطے حضرت جانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جانا. میں کہا کیوں نہیں مدینہ چھڑ دے؟ انہوں نے کہا مدینہ تے عمر نہیں چھڑدا سی، مدینہ تے عثمان نہیں چھڑدا سی، مدینہ تے امام مالک نے نہ چھڑیا، تسی کیوں نہیں چھڑ دے؟ وہ بول کے کہنے لگے چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں. کتے پڑھدا میں انہاں کول تے تڑپ دے پٹھی وانگو. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. مدینہ مدینہ ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. وہ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. کہتے میں 10 بجے ٹائم مل جاتا نا، پھر میں ذرا کڑاکے کھڑدا تواڈے چنگی طرح، پھر میں ذرا تانوں سناندا کچھ. جا جا مدنی نو پڑھ کے دیکھ. خالق دینا کراچی کھڑے نے. انگریز کہنے لگا فتویٰ دیا؟ فرمایا دیا کیا ہوتی آپ دے دیتا ہوں. جب تک منہ میں زبان ہے سینے میں قرآن دیتا رہنا. تے ہندا کو پلیٹاں صفا کرنا والا انہوں پوچھدا فتویٰ. وہ کہندا جی تسی ساڈے فتوے دا مطلب ہی نہیں سمجھے، کیونکہ گرمیاں دا ہور ہوندا ہے تے سردیاں دا ہور ہوندا ہے.
پیسے لین والے دا ہور تے نہ بابا پتہ نہیں تقریر کری جاندا میرے تو بعد اینو ٹائم دینا یار گرمیاں دا فتوا ہو سردیاں دا ہور صبح ہور شام ہور ہاں جی پیسے لے کے فتوا دینا ہو رہے تہاڈا کام ہے بلکہ ایسے ایسے فتوے لا دیتے کہ امام کعبہ کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے نکاح ہی ٹوٹ گئے لے تازہ تازہ علم پڑھ کے ایسی ایک مولوی بہاول نگر کہندا جن کے نکاح دیوبندیوں نے پڑھائے ان کے نکاح ٹوٹ گئے ایک بابا بچوں 80 سال دا اٹھ کے کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے کہنا مولوی صاحب تیرے ابے دا نکاح مولانا غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا سی کہندا زمانے کی بات ہوتی ہے لے فتوا لایا خانے وال میں مولوی نے 12 بجے تو بعد پائی یہی کچھ لبنا تو کتے ٹائم 10 بجے دے تے میں کتے ترتیب نال چلدا فتوا لا دیتا انہیں اللہ اکبر پٹو صاحب دا دور سی انہوں نے پھڑ کے اندر کرتا کوثر نیازی ہے تو دیوبندی سی کہندا پھینٹا لاؤ ذرا وہ حضرت صاحب نے اتنے لٹا لیا اعلی حضرت لٹایا تھلے تے 10 نمبر والا لتر آ گیا تبلیغی جماعت کنے پوچھی 10 نمبر والا لتر آیا وہ حضرت صاحب لیٹے ایک کوئی لگا نا جس ویلے کہندا مر گئے جڑے ستے پے نے ذرا میرے ول ویکھ کہندا مر گئے یہ کیا بلا ہے تھاندار کہندا یہ آپ کا مشکل کشا ہے کہنے لگا یہ کس جرم کی طرز اوتھے بھی نہیں چھڈی ہونے آج میں ویسے بھی کچھ بیمار ہاں میرا گلا نہیں کھول رہا کہنے لگا یہ کس جرم کی سزا ہے تھاندار کہندا آپ نے فتوا دیا ہے 2-3 ہور لگے نا تھلے پہ گئے کہندا گھٹ رہا ہے دل ہمارا تھاندار کہندا پھر کی کری کہندا چھوڑ دو ہم کو خدا را انہیں کہا ٹھہر جائے تیرا دل کٹ رہا تینوں سیباں دا مربع ہونے لیا دینا تسی فتوا لاؤ تو ایک لتر نہ چل سکو جاؤ مولانا جعفر تھانے سری کو پڑھ کر دیکھو جاؤ حافظ زامن کو پڑھ کر دیکھو نہیں ہے تمہارا تو جاؤ شیخ الہند فات ہو چکے ہیں ان کی کمر پہ کیسے داغ نظر آ رہے ہیں پوچھا حسین احمد مدنی سے فرمایا استاد کی وصیت تھی نہیں بتانا اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں میں بتاتا ہوں انگریز تہ خانے میں لے جاتا تھا حضرت کو گرم سلاخیں کر کے پیٹھ پہ لگاتا تھا کہ موقف بدل دو منشور بدل دو میرا شیخ میرا استاد یہ کہتا تھا انگریز میں بلال کی طرح تڑپ سکتا ہوں اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتا یہ میرے اکابر نے یہ میرے بزرگ نے تو پتہ نہیں کی شے لے کے پھردا تسی سمجھدے ولی اون ہوئے جڑا ساڈے ہاں تے ولی پتہ کینوں کہندے نے قرآن کہندا مینوں سنیا کر گناہ معاف ہون گے قرآن آکھدا مینوں ویکھیا کر اللہ دیاں رحمتاں اترن گیاں قرآن آکھدا مینوں پڑھیا کر حافظ بن جائے گا لہجے نال جامعہ طیبہ چ پڑھیا کر تے قاری بن جائے سبحان اللہ کہو خطیب نو تھوڑا بہت مسالہ تو لانا ہی پہنتا ہے جامعہ طیبہ جا کے پڑھ قاری بن جائے گا قرآن آخدہ ترجمے نال پڑھ مولوی بن جائے گا تفسیر نال پڑھ مفسر بن جائے گا قرآن آخدہ میری تبلیغ کر مبلغ بن جائے گا درس گاہ دے اندر پڑھان واسطے بیٹھ جا معلم بن جائے گا قرآن آخدہ میرے تے عمل کر لا اللہ دا ولی بن جائے گا ولی ہوندا ہی وہ جے سینے چ قرآن ہوے تے اسی ولی سمجھدے اونوں جڑا 40 لیٹر دودھ پی جائے اچھی ذرا ٹائم دیکھو ٹائم ذرا نازک جا رہا ہے ٹائم چلے ہونے کہندے میں بھی چلی جاواں وہ بھی چلے رہے اچھی کہو سبحان اللہ توجہ میرے وال ذرا ساڈے ہاں ولایت دا معیار بھی کوئی نہ رہا بابا ولی ویکھنا تے جا تھانوی صاحب نو ویکھ جنہاں نے 2200 کتاباں لکھیاں تے تسی 22 پلیٹاں دے صفا کردے ہو ولی ویکھنا تے انور شاہ کشمیری نو ویکھ میں حضرت دی قبر بھی ویکھ کے ہندوستان انوارات دی بارش ہو اصلی سید ہے نا جمعراتی نہیں حضرت نے فرمایا علماء گھبرانا نہیں پریشان نہ اگر انگریز ایس کتب خانے نو اگ لا دے کنیاں کتاباں نے 16,000
ہوں 2.5 لاکھ کتاباں نے اتنے میں ویخ کے ادو 16,000 سن. فرمایا گھبرانا نہیں, اگر انگریز سب کو آگ لگا دے اللہ کی قسم بما حاشیہ یہ کتابیں انور شاہ کے سینے میں موجود ہیں. لوگ دفن کر کے آئے تھے, کہہ رہے سن لوگوں آج ہم چلتے پھرتے کتب خانے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. فرمایا میں سارے علوم پڑھا سکتا ہوں ناگا, سارے علوم پڑھا سکتا ہوں, لیکن بخاری پڑھاتے سن. حضرت کیوں؟ فرمایا 2-4 صفحے پڑھا لیتا ہوں اس لیے کہ بار بار آتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2-4 صفحے پڑھاتا ہوں, اتنا درود تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے. آخری وقت بیمار ہو گئے, فرمایا پانی دو, گلاس آ گیا, اٹھن لگے. لوگوں نے کہا حضرت بیماری زیادہ ہے, نکاحت زیادہ ہے, کمزوری زیادہ ہے, لیٹے لیٹے پی لیں. فرمایا ساری زندگی حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے اور آج لیٹ کر پی لو, ٹیک لگا کر پی لو. منع کیا ہے آقا نے ٹیک لگا کر پینے سے, میں اٹھ کر پیوں گا. مجھے اٹھاؤ, سہارا دیا, سیدھے ہوئے, پانی کا گلاس پیا, کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے. سنت عمل. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. کہو سبحان اللہ. ہاں بندہ تیز آ رہا ہے, کوئی خبر لے آئے, کہو سبحان اللہ. اسی کہو سبحان اللہ, تاکہ میری جان جلدی چھوڑ جائے. اسی کہو سبحان اللہ. توجہ میرے وال, تسی میرے وال ویکھی جاؤ, میں آپ بندے وال ویکھ رہے ہیں. کیڑی گل میں تمہیں سنا رہا سی, رات دی روٹی کھادی بھول جاندی. ہاں شاہ صاحب نے فرمایا فکر نہ کرو, ملتان آئے تقریر کرنے واسطے. ایک ہندو ویکھ کے کہنے لگا آپ کا نام؟ فرمایا میرا نام انور شاہ. باپ کا نام؟ فرمایا معظم شاہ. کیسے آئے ہو؟ ختم نبوت کا جلسہ ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ہندوستان سے آیا ہوں. چہرے والے ویکھیا, کہنا مینوں کلمہ پڑھا دے. جس مذہب دا تو مبلغ ہے وہ مذہب کتنا سونا ہے. تو اتنا سونا ہے, تیرا نانا کتنا سونا ہے. اچھی کہو نانا تو پھر اتنا سونا ہے کہ واسانو من کلم ترکت. نانا تو پھر اتنا سونا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. نانا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سبحان اللہ. پچھلے بھی بولو نا. چلو قرآن سنانا تھوڑا تو. مائی رابعہ بصری اللہ دی ولی ہے. صرف بندے نہیں قرآن پڑھتے سن, مائیاں بھی پڑھتی سن. میرے وال میں سیدہ فاطمہ کون ہے؟ چلو شکر ہے, تمہیں تو پتا ہے. ایک حاجی نے میں پوچھا کہ حجر اسود نو بھی اتنے ویکھیا سی؟ کہندا ہاں دوپہرے بیٹھ کے کٹھے روٹی کھادی. اللہ رابعہ اللہ دی ولی, مائیاں بھی ولایت دے درجے نو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز پڑھی, پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل, اللہ قرآن پڑھنا شروع کیا. اتنا ذوق, اتنا شوق, اتنی شرینی سی پڑھن دے اندر. پڑھدیاں رہیاں, پھر دعا منگنی شروع کرتی. فجر دی اذان کانے چ آ گئی, آواز آئی, رو کے کہنے لگی ربا تیریاں سردی دیاں راتاں اینیاں چھوٹیاں ہو گئیاں کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں. ایسی ذوق, ایسی شوق قرآن. اللہ سانو بھی ایسا شوق عطا. اچھی کہو. رابعہ بصری حج کر کے واپس آ رہی نے, رستے دے اندر بیٹھ گئی. اور 5 منٹ ذرا قرآن سن لو. جدوں رابعہ قرآن بیٹھ گئی جنگل دے اندر, رستے دے اندر, ادھروں حضرت عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ. تانوں پتہ ہے عبداللہ ابن مبارک کون سا؟ جدوں حدیث دا درس دیندے سن تے انہاں دے درس وچ اینا بڑا مجمع ہوندا سی کہ ایک واری مجمع دیاں دواتاں گنیاں گئیاں تے تعداد 40,000 سی. تے سپیکر دا انتظام نہیں سی ادوں. حدیث بیان کرتے سن, پھر اگلا اگے بیان کرتا سی, اگلا اگے بیان کرتا سی. علماء نے لکھا کہ 1200 بندہ جڑا سی نا وہ حدیث ایک دوسرے تک اس مجمع چ پہنچا رہا سی. سبحان اللہ تو کہہ دو. تبلیغی جماعت والے اتنے کدی نہیں آئے؟ بولو. میرے خیال اتنے نہیں ہوندے تبلیغی. آندے نے تبلیغی جماعت. اللہ انہاں دے سر تے جڑا بستر ہوندا نا, بستر نہیں,
اے ایٹم بم ہے جس شرک دی چھاؤنی تے پی جائے رہن ہی کھ نہیں دیندا. گھٹ مولوی سمجھتے ہیں اس گل. سناواں گا کتی آیا ان شاء اللہ. ہوں تو موقع نہیں نا. پھر ولیاں دی شان بھی دساں گا کہ لیٹر پین والے ولی نے یا قرآن پڑھن والے ولی ہوتے ہیں. یہ کرتے نے کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر وہابی نے سارے. قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا, ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا. ولی او نہیں جو ہوندا جو بھنگا گٹاوے, نچے تے ٹپے تے تونبے وجاوے تے کنگ تے جڑا سسی ہی رگاوے تے مرزا صاحبہ تے جڑا حال پاوے, ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے. اوے ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے, ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے, ولی ویکھے خدا یاد آوے. سبحان اللہ. ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا. ولی مینو لاتا ایک پاس. ولی داڑھی اتنے پھروندا نہیں رندا, نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا تورو رو رو. ولی داڑھی اتنے پھروندا نہیں رندا, نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا, ولی ویکھیاں خدا یاد آندا. سچے ولی ہوئے علی حجویری, نالے معین الدین اجمیری, نالے بغداد والے جیلانی, نالے مجدد الفسانی, بریلی دا احمد بہادر ولی سی. ولی ایک اسماعیل جنیا سی مائی, بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی. اے ولی نے وہ 74 دی تحریک چل رہی سی تے اسی مولویوں نے کہا بھی باہر نکلو حجرے ہیں. جو تاجر باہر آ گئے, علماء باہر آ گئے, قاری باہر آ گئے, اور جناب تجوید القرآن والے باہر آ گئے, مزدور باہر آ گئے. مولوی صاحب تسی بھی باہر نکلو, ساری زندگی حضور دے نام تے روٹیاں کھادیاں. کہندا جی عشق اپنا اپنا ہوندا ہے, اپاں ڈیوٹیاں ونڈ لئیے. میں کہا او کیڑی؟ کہندا تسی شہید ہوندے جاؤ, میں جنازے پڑھاوندا جاؤں. ساڈی ساریاں نقلاں لا لیاں انہاں نے, پر طالبان والی نقل نہیں ہالے اتری. کہو سبحان اللہ. میں کہا چکو ہتھیار چلو تسی. کہندے نہیں امان ادھر ہی ٹھیک ہے کہنا. ان اللہ یحب الحلوہ. تو بس کرا ہوں میں. ہاں رابع بصریہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. مولوی ہو کے تقریر سن رہے, حالانکہ مولویوں دے گھروں کٹ خرید پیندی. ایک مولوی تازہ تازہ ختم دے کے آئے, مغرب دی نماز دا ویلا سی. تے او تھالی انہیں کہا بھی گھر لے جاواں گا تے نماز رہے, نمازی اگے بول دے نے بھی کتنے پھردا رہنا چھابا چوکے. چلو اگلی اذان ہی تو کچھ وقفہ ہوندا تے مغرب ویلے کیڑا وقفہ. انہیں اوداں ہی حلوے والی پلیٹ جڑی سی نا لیا کے محراب وچ رکھ دیتے. بلی ویکھ رہی سی, انہیں کہ مولویوں دے گھروں کدی خرید نہیں پیندی, اج میں حملہ کرنا ہی کرنا ہے. مولوی صاحب کہندے بسم اللہ, آ دیکھی جائے گی. اللہ اکبر. بلی تھوڑی جی اگے, الحمدللہ رب العالمین. بلی ہو رکھے, ایاک نعبد و ایاک ہو رکھے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بلی ہو رکھے ہو گئے. مولوی صاحب کہنے کہ نماز بھی بچنی چاہیے تے پلیٹ بھی بچنی چاہیے. کوئی ایت ہی اداں دی کڈاں تاکہ نماز بھی بچ جائے تے پلیٹ بھی بچ جائے تے نمازیاں نوں پتہ نہ لگے. بلی جدوں بالکل قریب آ گئی, مولوی صاحب کہے ولا تقربا ھذہ, بلی گجرا والے دا پھاٹک ٹپ گئی. کہو سبحان اللہ. میری گل سنو یار, تے جی اسی پلیٹ دی حفاظت کر سکتے ہیں تو ملک دی نہیں کر سکتے. سانو کو 6 مہینے لیے دیو تے صحیح. انشاءاللہ مشرف نے کی سدھے کرنے نے, تسی ساڈے حوالے کرو جنہاں دے اندروں نے سارا مال کٹ کے تانوں بھی کھائیے. کہو سبحان اللہ. میں مشرف صاحب نو بھی کہنا, مشرف صاحب اگر طیارے دی تحقیقات ہو سکتی ہے تے ماں برائے عدالت جڑے بچے قتل ہوئے نے انہاں دی بھی ذرا تحقیق کرا لینا. میں بڑی عجیب گل کر رہی ہوں, ذرا توجہ کرنا. مائی رابعہ بصری میدان دے اندر بیٹھیاں نے, اللہ دا ولی آ گیا عبداللہ ابن مبارک, کہن لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. مائی صاحبہ جواب دے کے کہن لگیاں, اللہ دے قرآن چو جواب آ رہے. سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ دے قرآن جو جواب آ رہے, سلام قولا من رب الرحیم. انہیں کہا لے بھائی یہ تو ویسے میرے تو کوئی پریشر پان رہی ہے, میں گل ہور کر دیں, میں نے قرآن چ جواب دیا. ایک اور سوال کیتا, اما اللہ تیرے تے رحم کرے, اللہ تیرے تے کرم کرے, تھے کیوں بیٹھی ہیں؟ اپنی بولی چ کیا ہونا. مائی کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. مطلب ایسی کہ میں رستہ بھول گئی, تے جے نو رب ہی بلا دے اونوں کون راہ لا. بولو میں راہ بھول گئی. مائی کنے دن ہو گئے تھے بیٹھے ہیں, اللہ تیرے تے رحم کرے. اما قرآن چو جواب دے کے کہہ رہی ہے سلا
آل سویا. میں تمہیں پہلے کہا سی میں قرآن نہیں تمہیں سنا کہ مخرج کی غلطی نہ ہو جائے. تھی تھی تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. کچھ کہو کیونکہ اج کاری تھوک دے حساب نال آیا. کچھ کہو. اگلے 3 مہینے ہے ہی تے بھائی رجب شبان رمضان. ساڈا مندہ ہو جاتا تا تیزی ہو جاتی. اسی پیچھے کلو تم نے کاری صاحب اگے 3 دن ہو گئے راتاں میں اتنے بیٹھی ہاں. اللہ دا ولی فورن جواب سوال کردا ہے تے تو قرآن چ جواب دے رہی پر دس مینوں تو 3 دن پھر نمازاں کیویں پڑھیاں؟ ایتھے تے کوئی کھو نہیں, ایتھے ٹوٹیاں دا انتظام نہیں, نلکا ایتھے نہیں لگایا. مائی قرآن چ جواب دے کے کہن لگی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. گل مینوں یاد آئی سی پھر رہ گئی. مائی کہنے لگی میں تیمم کر لینی ہے. تے ہن عقل دے انے کہندے جی بابا فرید 12 سال خوہ چ لٹکدا رہے کچے دھاگے نال. کہو استغفر اللہ. اسی کہنے بابے دی تے نماز ہی کوئی نہیں رہی تے 12 سال دی نمازاں کتھے گئی؟ ولی تے او ہوندا ہی نہیں جڑا نماز چھڈے. کیوں بھائی؟ تے او 12 سال دی نمازاں کتھے گئی؟ بچے سن, ماں نے کہا نماز پڑھیا کر. اما کی ملو گا؟ آخر شکر. کی وہ نماز پڑھن لگ جاتا سی. ماں پوڑی بنا کے نا مسلے تھلے نماز پڑھنی پوڑی کٹ لینی. ایک دن ماں سفر تے چلے گی کتے دور, ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا. ماں کہنے لگی ربا میری لاج رکھنا, ربا میرا تے اعتماد ہی اج اٹھ جائے گا, میرا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. تو جاندا ہے کہ مسلے تھلے تے میں شکر رکھتی رہی تے میں کہندی رہی کہ نماز پڑھن نال شکر ملدی ہے. ربا میری لاج رکھنا. ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا. بابا فرید نے مسلح چکیا, نماز پڑھی. جدو مسلح چوک کے ویکھیا تے تھلوں شکر دی پوڑی. سبحان اللہ. پوڑی نکلی کھادی. ماں سفر تو آئی, پوچھا پترا نماز پڑھ لی؟ ہاں ابا جی نماز پڑھ لی. پھر کوئی پوڑی لبھی؟ کہن لگے اما میرے ول کہن لگے اما اج جیڑی شکر کھادی وہ لذت ہی کوئی ہور سی. پوچھی ذرا. آواز آ رہی سی تو تے اگے دنیا دیا شکراں رکھتی رہی, اج نماز دی برکت نال جنت دی شکر ملی. قاری صاحب آ گئے نے؟ ہاں جزاک اللہ. یا اللہ تیرا شکر میری جان چھڑ گئی. کہو سبحان اللہ. گل پوری کر دواں تسی بولو. میرے کہندے نے ہاتھ کھڑے کرو ذرا. نعرہ تکبیر. توجہ میرے ول ذرا. یہ تواڈے سبحان اللہ دی برکت نال قاری صاحب وضو کر رہے ہوں گے کیونکہ وضو تو بغیر نہیں پڑھ دے. کہو سبحان اللہ. تیری تلاوت بھی کرنے ٹھہر جا رہی. صبر کر ذرا. ہاں کی کہنا کی نعرہ لونا بس کریے. کنے دن؟ 3 دن جناب. میں اتنے راتاں ہو گئی, میں تیمم نال وضو کر لینی ہاں. اللہ دا حکم ہے. اللہ دا ولی عبداللہ ابن مبارک پوچھ دیں. توجہ کرنا ذرا, ہوں ادھر ادھر نہ دیکھنا ورنہ میں سٹاپ کر دیاں گا. اللہ دا ولی پوچھدا ہے مائی اچھا تو تیمم کر لینا, ہوٹل تے ہے کوئی نہیں تے روٹی کتوں کھانی ہے؟ مائی کہن لگی قرآن چ جواب دے کے ہوا یطعمنی و یسقین. اللہ کھلاندا اللہ پہ. مائی میرے کو روٹی ہے, جو تو کمے تو میں دسترخوان لا دوں. مائی فوراً کہن لگی ثم اتم الصیام الی اللیل, یعنی میں روزے دار ہاں. اللہ دا ولی کہنے لگا ایک رمضان دا مہینہ تے نہیں, انہیں کیا رمضان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ دا حکم ہے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ دا حکم ہے تسی نفلی روزے بھی رکھو تے میں اجر و ثواب عطا کراں گا. اللہ اکبر. مائی صاحبہ قرآن چو جواب دیندیاں جا رہے. 40 سوال نے لیکن میں سارے چھڑ دا. اچھا اما مینوں دس تیرا پتر بھی ہے؟ انہیں کہا ہاں. قرآن چو آواز آ رہی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میرے 3 پتر نے, ایک دا نام یحییٰ, ایک دا نام کلیم, ایک دا نام ابراہیم خلیل. اللہ اکبر. سوال ہوندے جا رہے نے
مائی جواب دیندی جا رہی ہے اللہ دے قرآن دے اندروں. آخر تے پوچھا مائی کدھروں آ رہی ہے تے کدھر جانا ہے؟ توجہ کرنا تسی بھی, کدھروں آ رہی ہے تے کدھر جانا ہے؟ مائی کہنے لگی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام تو آئیاں تے مسجد اقصی ول جا رہیاں. اج کل دیاں ماما نو پوچھو کتھوں آ رہیاں کہ انار کلیوں آئیاں تے بانو مارکیٹ جا رہیاں. سبحان اللہ کو سبحان اللہ کہنا تسی بھول جاندے ہو یار. سبحان اللہ. اونٹنی تے بٹھایا, توجہ میرے وال, اونٹنی تے بٹھایا لے گئے. پتراں نو جا کے ملے, کہنے لگے یار تہاڈی ماں نال جہڑی بھی گل کیتی قرآن چوں کردی گل. انہوں نے کہا انکل جی تسی اج ہی پریشان ہو گئے. 40 سال ہو گئے نے اما جدوں بھی گل کردی قرآن چ. کسی نے پوچھا رابعہ تو اردو انگریزی پشتو چ کیوں نہیں گل کرتی؟ قرآن چ کردی ہے. مائی کہنے لگی میں اس واسطے قرآن پڑھ کے تواڈے سوال دا جواب دینی ہاں کہ قیامت والے دن میرا نامہ اعمال کھلے تے او دے اندر قرآن تو سوا کوئی لکھیا ہی نہ ہوئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.